بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب من ساق البدن معا، اس آدمی کا بیان جو اپنے ساتھ قربانی کے جانوروں کو بھی لے کر آتا ہے. حدیث نمبر 1691. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمتع کیا. یہاں تمتع کا مطلب حج تمتع وہ نہیں ہے جس میں آدمی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے پھر 8 ذی الحجہ کو نئے سرے سے مکہ سے احرام باندھتا ہے، بلکہ حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا اور قارین ہوئے اور ایک ہی اس میں فائدہ اٹھایا، حج سے بھی اور عمرے سے بھی. اور آپ ذی الحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے گئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھا، پھر حج کے لیے لبیک پکارا. لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے حج کیا. لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو لوگوں سے کہا کہ جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر احرام کی وجہ سے حرام کر لیا ہے. لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا و مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور حلال ہو جائیں، پھر حج کے لیے نئے سرے سے احرام باندھیں. ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے، یعنی حج تمتع کرنے والا، ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، تو وہ 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس آئے تب رکھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے طواف کیا، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 میں معمولی رفتار سے چلے. پھر بیت اللہ کا طواف پورا کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی. سلام پھیر کر آپ صفا پہاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروہ کی سعی بھی 7 چکروں میں پوری کی. جن چیزوں کو احرام کی وجہ سے اپنے پر حرام کر لیا تھا ان سے اس وقت تک آپ حلال نہیں ہوئے، اس وقت تک آپ حلال نہیں ہوئے جب تک حج بھی پورا نہیں ہو کر لیا یا حج بھی پورا نہیں ہو گیا. اور یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ میں قربانی کا جانور ذبح کیا. پھر آپ مکہ واپس آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا. یہ طواف زیارہ یا اسے طواف افاضہ کہتے ہیں. تو ہر وہ چیز اب آپ کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی اور منع تھی. جو لوگ اپنے ساتھ ہدی لے کر گئے تھے یعنی قربانی کے جانور، انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. حدیث نمبر 1692. عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حج اور عمرہ آپ نے ایک ساتھ کیا
اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مجھے سالم نے ابن عمر سے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خبر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمتع کی بات آتی ہے، یہ تمتع حج اور عمرہ ایک ساتھ، دونوں کو ایک ساتھ کر لیا تھا اور آپ قارن تھے، لیکن چونکہ دونوں سے استفادہ کیا تو اس اعتبار سے تمتع کہا گیا ہے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ تمتع سے یہاں قران مراد ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے آپ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر عمرہ اس میں شریک کر لیا، اور قران کو بھی تمتع کہتے ہیں۔ باب من اشتری الہدی من الطریق، اس آدمی کا بیان جس نے قربانی کا جانور راستے میں خریدا۔ حدیث نمبر 1693، نافع روایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے کہا جب وہ حج کے لیے نکل رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بدامنی کی وجہ سے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا، آپ کو لوگ پریشان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ میں اب تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نکلے اور جب بیضا پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، اور کہا کہ حج اور عمرہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد قدیت پہنچ کر قربانی کا جانور خریدا، پھر مکہ آ کر دونوں کے لیے طواف کیا، اور درمیان میں نہیں بلکہ دونوں سے ایک ہی ساتھ حلال ہو گئے، یعنی حج اور عمرہ دونوں پورا ہو گیا۔ باب من اشعر وقلد بذی الحلیفۃ ثم احرم، جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار کیا اور قلادہ پہنایا پھر احرام باندھا۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب مدینہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تو ذوالحلیفہ سے اسے ہار پہنا دیتے تھے اور اس کا اشعار بھی کرتے، اس طرح کہ جب اونٹ اپنا منہ قبلہ کی طرف کیے ہوئے بیٹھا ہوتا تو اس کے داہنے کوہان میں نیزے سے ہلکا سا زخم لگا دیتے۔ حدیث نمبر 1694 1695، عروہ بن زبیر مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں اور مروان سے، دونوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے مکی معیت میں حج کے لیے نکلے۔ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی اکرم نے ہدی کو ہار پہنایا، یعنی قربانی کے جانوروں کو، اور اشعار کیا، اونٹوں کے کوہان داہنی طرف سے تھوڑا سا شق کر دیا، پھاڑ دیا، پھر عمرہ کا احرام باندھا۔ اشعار کے معنی قربانی کے اونٹ کے دائیں کوہان میں نیزے سے ایک ہلکا سا زخم کر دینا۔ یہ جانور بیت اللہ میں قربانی کے لیے نشان زدہ ہو جاتا تھا اور کوئی بھی چور ڈاکو اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اور نہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ اب بھی یہ اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
हाफिज इब्न हजर कहते हैं इस हदीस से इशार की मशरूयत साबित है, वो ये कि हदी के चमड़े को जरा सा जख्मी करके उससे खून बहा दिया जाए, बस वो उसके हदी होने की अलामत है। और सलफ व खलफ से तमाम जुमहूर ने इसकी मशरूयत का इकरार किया है। और इमाम तहावी ने इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ जिक्र करते हुए कहा कि इमाम अबू हनीफा ने इसे मकरूह करार दिया है और दूसरे लोग इसके मुस्तहब होने के कायल हैं। हत्ता कि इमाम अबू हनीफा के हर दो शागिर्दान रशीद इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद भी इसके बेहतर होने के कायल हैं। इमाम मालिक का कौल है कि इशार उन जानवरों के साथ खास है जिनके कोहान हैं। तहावी ने कहा कि हजरत आयशा और अब्दुल्ला बिन अब्बास से साबित है कि उसके लिए अख्तियार है कि या तो इशार करे या न करे। ये इसी अम्र की दलील है कि इशार कोई हज के मनासिक से नहीं है, लेकिन वो गैर मकरूह है, इसलिए कि उसका करना नबी अकरम से साबित है। मुतलकन इशार को मकरूह कहने पर बहुत से मुतकद्दिमीन ने इमाम अबू हनीफा पर एतराज़ात किए हैं, जो उनके जवाबात इमाम तहावी ने दिए हैं। इनमें से ये भी कि इमाम अबू हनीफा ने मुतलकन इशार का इनकार नहीं किया, बल्कि ऐसे मुबालगा के साथ इशार करने को मकरूह बतलाया है जिससे जानवर ज़ईफ हो, यानी कमजोर होकर हलाकत के करीब पहुंच जाए। जिन लोगों ने इशार को मुसला से तशबीह दी है उनका कौल भी गलत है। इशार सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि खतना और हिजामत और निशानी के लिए बास जानवरों के कान का चीर देना है। जाहिर है कि ये सब मुसला के दैल में नहीं आ सकते, फिर इशार क्यों कर हो सकता है। इसीलिए अबू साहिब कहते हैं कि हम एक मजलिस में इमाम वकी के पास थे। एक शख्स ने कहा कि इमाम नखई से इशार का मुसला होना मनकूल है। इमाम वकी ने खफगी के लहजा में कहा कि मैं कहता हूं कि रसूल अकरम ने इशार किया और तू कहता है कि इब्राहिम नखई ने ऐसा कहा। हक तो ये है कि तुझको कैद कर दिया जाए। और उसके बाद में यह आयत कि अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली का मफ़हूम भी यही है। जहां अल्लाह और उसके रसूल से कोई अम्र सही तौर पर साबित हो, वहां हरगिज कीलो काल और अक़वालो आरा को दखल ना किया जाए। अक़वालो आरा को शामिल और दाखिल ना किया जाए कि ये अल्लाह और रसूल की सख्त बेअदबी है। हदीस नंबर 1696। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के लिए अपने हाथ से हार बटे थे, फिर आपने उन्हें हार पहनाया, उनका इशार किया, उनको मक्का की तरफ रवाना किया। फिर भी आपके लिए जो चीज़ें हलाल थीं वो हराम नहीं हुई। यानी जो आदमी मदीना या कहीं से भी कुर्बानी के लिए जानवर मीना भेज दे और कोई लेके चला जाए तो वो अपने घर में आराम से रहेगा। और इहराम की हालत में जो चीज़ें मना है, कोई भी चीज़ इस पर मना नहीं होगी। ये वाक़या हिजरत के 9वें साल का है, जब आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को हाजियों का सरदार बनाकर मक्का रवाना किया था।
ان کے ساتھ قربانی کے اونٹ بھی آپ نے بھیجے تھے۔ نووی نے کہا کہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص خود مکہ کو نہ جا سکے تو قربانی کا جانور وہاں بھیج دینا مستحب ہے، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ صرف قربانی روانہ کرنے سے آدمی محرم نہیں ہوتا جب تک خود احرام کی نیت نہ کرے۔ باب فتل القلائد للبدن والبقری، گائے، اونٹ وغیرہ قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے کا بٹنا۔ حدیث نمبر 1697، ابن عمر حضرت حفصہ سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اور لوگ تو حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اکرم نے کہا میں نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا ہے اور قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنا دیا ہے، ہار پہنا دیا ہے، اس لیے جب تک حج سے بھی حلال نہ ہو جاؤں میں بیچ میں حلال نہیں ہو سکتا۔ گوند لگا کر سر کے بالوں کو جما لینا، اس کو تلبید کہا جاتا ہے، پیچھے کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے۔ حدیث نمبر 1698، عمرہ بنت عبد الرحمن روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ عائشہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قربانی کے جانور کو بھیجتے تھے، میں ان کی قربانی کے جانوروں کے لیے رسی بڑھتی تھی، پھر آپ کسی اس چیز سے نہیں بچتے تھے اور پرہیز کرتے تھے جس سے محرم کرتا تھا، یعنی آپ حالت احرام میں نہیں رہتے تھے، آپ حلال رہتے تھے۔ دونوں حدیثوں میں قربانی کا لفظ ہے، وہ عام ہے، اونٹ اور گائے دونوں کو شامل ہے، تو اس سے باب کا مطلب ثابت ہو گیا، یعنی قرآن کے اونٹ، قربانی کے اونٹ اور گایوں کے لیے ہار بٹنا بھی معلوم ہوا اور ثابت ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے ہاتھوں سے بٹا کرتی تھیں۔ اس طرح عورتوں کے لیے اس قسم کے صنعت و حرفت کے کام کا کرنا باعث عیب نہیں ہے، مستحسن ہے۔ باب اشار البدن، قربانی کے جانوروں کا اشار کرنا۔ عروہ مسور سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ہار پہنایا اور اس کا اشار کیا، پھر عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ حدیث نمبر 1699، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے لیے رسی بٹی، ہار بٹا، پھر آپ نے ان کا اشار کیا، ان کے گدھے میں ہار پہنایا، یا اس طرح کہا کہ میں نے ان جانوروں کے گلے میں ہار پہنایا۔ ثم بعث بها الى البيت، پھر ان قربانی کے جانوروں کو کعبہ کی طرف بھیجا۔ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، اور آپ خود مدینہ میں مقیم رہے، آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جو آپ کے اوپر حلال تھی۔ کوئی شخص اپنے وطن سے کسی کے ہمراہ مکہ شریف میں قربانی کا جانور بھیج دے تو وہ حلال ہی رہے گا، اس پر احرام کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ باب من قلد القلائد بیدی، اس کا بیان جس نے اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانوروں کے ہار بٹے۔ حدیث نمبر 1700، عمرہ بنت عبد الرحمن روایت کرتی ہیں
کہ زیاد بن ابی سفیان نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ جس نے ہدی بھیجی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ہدی قربان کر دی جائے، یعنی اس قربانی کو ذبح کر دیا جائے۔ امرہ نے کہا کہ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا عبداللہ بن عباس نے جو کچھ کہا مسئلہ اس طرح نہیں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم ابو بکر کے ساتھ انہیں بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، اور حد کی قربانی بھی کر دی گئی، یہاں تک کہ جانور کی قربانی کر دی گئی مکہ میں۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سال رسول اکرم نے نائب کی حیثیت سے حضرت ابو بکر کو حج کے لیے بھیجا تھا، آئندہ سال حجۃ الوداع کیا گیا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ درست نہ تھا، اس لیے حضرت عائشہ نے اس کی تردید کر دی۔ معلوم ہوا کہ غلطیوں کا امکان بڑی بڑی شخصیتوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے حضرت ابن عباس نے اس خیال سے بعد میں رجوع کر لیا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امر حق جسے بھی معلوم ہو بتا دینا چاہیے اور اسے ظاہر کر دینا ضروری ہے، اور اس بارے میں کسی بڑی شخصیت سے مرعوب نہ ہو، کیونکہ الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب رہتا، مغلوب نہیں رہتا۔ باب تقلید الغنمی، بکریوں کو ہار پہنانے کا بیان۔ یہاں پر حافظ ابن حجر کی لمبی عبارت نقل کی گئی ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ اس طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن منذر نے کہا کہ امام مالک اور اصحاب الرائے نے بکریوں کے لیے ہار سے انکار کیا ہے، گویا کہ ان کو حدیث نبوی پہنچی ہی نہیں ہے، اور ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں پائی، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ بکری ہار لٹکانے سے کمزور ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی کمزور دلیل ہے، کیونکہ ہار لٹکانے سے اس کو نشان زدہ برائے قربانی حج کرنا مقصود ہے۔ بکری کا متفقہ طور پر اشعار جائز نہیں ہے، اس سے وہ فی الواقع کمزور ہو سکتی ہے، اور ہار لٹکانے سے کمزور ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور حنفیہ اصولاً کہتے ہیں کہ بکری حد ہی نہیں ہے، پس یہ حدیث ان پر دوسرے طریق سے بھی حجت ہے۔ بعض نے کہا کہ بکری حد اس لیے نہیں ہے کہ نبی اکرم نے مکہ مکرمہ کو بکری بطور حد نہیں بھیجی۔ اب کہتے ہیں یہ خیال غلط ہے، کیونکہ حدیث باب دلیل ہے کہ آپ نے حج سے قبل قطعی طور پر بکری کو بطور حد بھیجا، اس لیے یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1701، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری مکہ بھیجی، قربانی کے لیے مکہ بھیجی تھی۔ وہ اس حدیث میں بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے کا ذکر نہیں ہے جو باب کا مطلب ہے، لیکن آگے کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ حدیث نمبر 1702، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں
कहती हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के लिए कलादे बटी थी, आपने बकरी को भी कलादा पहनाया था और आप खुद अपने घर इस हाल में मुकीम थे कि आप हलाल थे, कोई भी चीज आपके ऊपर हराम नहीं थी। हदीस नंबर 1703, हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों के लिए कलादे बटा करती थी। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों के लिए कलादे बटा करती थी, आप उन्हें बैतुल्लाह के लिए भेज देते और खुद हलाल ही होने की हालत में अपने घर रहते थे। हदीस नंबर 1704, मसरूक रिवायत करते हैं हजरत आयशा से, वो कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवरों के लिए रस्सी बटा करती थी, कलादा बटा करती थी, इससे पहले कि आप एहराम बांधें। कहते हैं तकलीद कहते हैं कुर्बानी के जानवरों के गलों में जूतों वगैरह को हार बनाकर डालना, ये अरब के मुल्क में निशान था हाथी का और कुर्बानी के जानवरों का जो हज के मौका पर भेजे जाते थे। ऐसे जानवर को अरब लोग लूटते नहीं थे, न उससे छेड़छाड़ करते, और इशरार के माना खुद किताब में मज़कूर है, यानी ऊंट का कोहान दाहिनी तरफ से जरा सा चीर देना और खून बहा देना, यह भी सुन्नत है, और जिसने इससे मना किया उसने गलती की। बाबुल कलाइद मिनल एहने, ऊन का हार बटना। हदीस नंबर 1705, हजरत उम्मुल मुमिनीन रिवायत करती हैं, कहती हैं कि मैंने ऊन के हार कुर्बानी के जानवरों के लिए बटे थे। इससे भी साबित हुआ कि कुर्बानी के जानवरों के गलों में ऊन की रस्सियों के हार डालना सुन्नत है, और ये ऊंट, गाय, बकरी सब के लिए है जो जानवर भी कुर्बानी किए जाते हैं। बाब तकलीद नाली, जानवरों जूतों का हार डालना जानवरों के गलों में। हदीस नंबर 1706, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वह अपने कुर्बानी के जानवर हाँक के ले जा रहा था। आपने कहा तुम इस पर सवार हो जाओ, तुम इस पर सवार हो जाओ। उसने कहा यह तो कुर्बानी का है। आपने फिर कहा इस पर सवार हो जा। अबू हुरैरा कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि वो उस पर सवार है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा है और जूते का हार उसकी गर्दन में लटक रहा है। इस हदीस में भी इस बात की तरफ इशारा है कि एक जूता भी लटकाना काफी है, और रद्द है, तरदीद है उन लोगों की जो कम से कम 2 जूते लटकाना जरूरी समझते हैं, और मुस्तहब यही है कि 2 जूते डाले मगर एक ही डाल देता है तो किफायत कर जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। बाबुल जेला लिल बुद्न, कुर्बानी के जानवरों के लिए झोल का होना। एक बड़ा सा कपड़ा होता था जो कुर्बानी के जानवरों पर डाल दिया जाता था। इब्ने उमर सिर्फ कोहान की जगह के झोल को फाड़ते और जब उसकी कुर्बानी करते तो इस डर से कि कहीं इसे खून खराब न कर दे, पहले ही झोल उतार लेते और फिर उसको भी सदका कर देते। हदीस नंबर
1707 حضرت علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ جن جانوروں کی قربانی کی گئی ہے ان کا چمڑا اور ان پر ڈالے گئے جھول کو تقسیم کر دوں اور فقراء مساکین کو دے دوں۔ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں کی ہر چیز حتیٰ کی جھول تک بھی صدقہ کر دیا جائے اور قصاب کو ان میں سے کوئی بھی چیز اجرت کے طور پر نہ دی جائے۔ اس سلسلے میں آگے ایک بات یہ کہی جاتی ہے، اگر اس کو دینا ہے تو ہدیہ تحفہ کے طور پر، یا فقیر ہے تو ہدیہ تحفہ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ دوسرا ہوا، اجرت کا مسئلہ دوسرا ہے، اور فقیر و مسکین ہونے کے ناطے اس کو دے دینا یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ باب من اشترى ہدیہ من الطریق وقلدہ، اس آدمی کا بیان جس نے اپنی قربانی راستہ میں خریدی اور اسے ہار پہنایا۔ حدیث نمبر 1708۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے عبداللہ بن زبیر کے عہد خلافت میں حجۃ الحروریہ کے سال حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں میں باہم قتل و خون ہونے والا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو مفسد قسم کے لوگ حج سے روک نہ دیں۔ آپ نے جواب میں یہ آیت سنائی کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اس وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا۔ پھر جب آپ بیدا کے بالائی حصہ تک پہنچے تو کہا حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ میں نے حج کو بھی جمع کر لیا ہے، شامل کر لیا ہے۔ پھر آپ نے ایک قربانی ساتھ لی جسے ہار پہنایا گیا تھا، آپ نے اسے خرید لیا یہاں تک کہ مکہ آئے اور کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ جو چیزیں احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھیں ان میں سے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے۔ پھر سر مڑوایا، اور قربانی کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کر کے انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا طواف پورا کر لیا ہے۔ چونکہ یہ قارن تھے اس لیے ان کے اوپر ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی آتی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ اس روایت میں حجۃ الحروریہ سے مراد امت کے طاغی حجاج، طاغی یعنی سرکش حجاج کی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف فوج کشی ہے۔ یہ 73 ہجری کا واقعہ ہے۔ حجاج خود خارجی نہیں تھا، لیکن خارجیوں کی طرح اس نے بھی دعوی اسلام کے باوجود حرم اور اسلام دونوں کی حرمت تاخت و تاراج کر دی تھی۔ اس لیے راوی نے اس کے اس حملہ کو بھی خارجیوں کے حملہ کے ساتھ مشابہت دی اور اس کو بھی ایک طرح سے خارجیوں ہی کا حملہ تصور کیا کہ اس نے امام حق یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف چڑھائی کی۔ حجۃ الحروریہ کہنے سے حج اور خوارج کے سے عمل کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ خارجیوں نے سن 64 ہجری میں حج کیا تھا۔ احتمال ہے
کہ عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عمر نے ان ہر 2 سالوں میں حج کیا ہو۔ باب اور حدیث میں مطابقت یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے راستہ میں قربانی کا جانور خرید لیا اور عمرہ کے ساتھ حج کو بھی شامل کر لیا، اور کہا کہ اگر مجھ کو حج سے روک دیا گیا تو نبی اکرم کو بھی مشرکوں نے حدیبیہ کے سال حج سے روک دیا تھا، اور آپ نے اسی جگہ احرام کھول کر جانوروں کو قربان کرا دیا تھا۔ میں بھی ویسا ہی کر لوں گا، مگر حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے بروقت جملہ ارکان حج کو ادا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔